السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹڈیز ود نعمان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایم اے اسلامیات پرچہ علوم الحدیث، یونیورسٹی آف سرگودا۔ سال 2015 تھا، 2019 کے معروضی سوالات۔ پہلا کویسچن ہے، امام رام ہرمزی کی اصول حدیث پر لکھی گئی کتاب کے تعارف پر چند جملے تحریر کیجیے۔ امام رام ہرمزی کی اصول حدیث پر جو اولین کتاب ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، یہ اصطلاح حدیث پر لکھی گئی پہلی کتاب ہے۔ اس کتاب میں راوی اور محدث کے آداب، تحمیل حدیث اور صیغہ ادا کے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث مرفوع کی تعریف کریں۔ رفع سے اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے بلند کیا ہوا۔ اصطلاح میں مرفوع اس قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ہو۔ تاریخ تدوین حدیث اور عظمت حدیث کے مصنفین کے نام لکھیے۔ تاریخ تدوین حدیث کے مصنف ہیں مولانا مناظر احسن گیلانی۔ عظمت حدیث کے مصنف ہیں مولانا عبدالغفار حسن۔ کون سی 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جب وہ کسی شخص میں ہوں تو وہ ایمان کی حلاوت پائے گا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت پالے گا۔ پہلی یہ کہ خدا اور اس کا رسول اسے ہر شے سے زیادہ محبوب ہو۔ نمبر 2، کسی شخص سے محبت صرف خدا کے لیے کرے، یعنی دنیا کی کوئی غرض اسے مطلوب نہ ہو۔ نمبر 3، جب خدا نے اسے کفر سے نجات دے دی تو پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں پھینکا جائے۔ اللؤلؤ والمرجان کا مفہوم اور مؤلف کا نام تحریر کیجیے۔ اللؤلؤ والمرجان یہ نصاب میں حدیث کی کتاب شامل ہے۔ اس کے مصنف ہیں علامہ فواد عبدالباقی۔ اللؤلؤ والمرجان بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایات کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے نہایت عرقریزی سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ احادیث کو اللؤلؤ والمرجان کی صورت میں یکجا کر دیا، جن کی صحت مسلمہ اور مسائل قطعی ہیں۔ اللؤلؤ والمرجان کا لفظی معنی بنتا ہے موتی اور مونگے۔ حدیث پر کام کرنے والے 2 مستشرقین کے نام لکھیے۔ حدیث پر کام کرنے والے مستشرقین گولڈزیئر، گب، آربری، سپرنگر، ڈوزی، ولیم میور، شاخت، منٹگومری واٹ، رابسن، آرتھر جیفری ہیں۔ آپ ان میں سے کسی کے نام لکھ سکتے ہیں۔ صحیفہ حمام بن منبہ کے تعارف پر چند جملے تحریر کریں۔ صحیفہ حمام ابن منبہ، جس کا اصل نام الصحیفۃ الصحیحہ ہے، یہ حمام بن منبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے یہ صحیفہ لکھ کر اپنے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر پیش کر کے اس کی تصحیح و تصویب کرائی تھی۔ گویا یہ صحیفہ سن 58 ہجری سے پہلے ہی ضبط تحریر میں لایا گیا تھا۔ اس کا ایک قلمی نسخہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے سن 1933 میں برلن کی کسی لائبریری سے ڈھونڈ نکالا اور دوسرا مخطوطہ دمشق کی کسی لائبریری سے، پھر ان دونوں نسخوں کا تقابل کر کے 1955 میں حیدرآباد دکن سے شائع کیا۔ ابن شہاب زہری کی خدمت حدیث پر مختصر نوٹ لکھیے۔ امام محمد بن مسلم بن عبداللہ بن عبید اللہ بن شہاب الزہری المعروف ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ثقہ امام تھے اور شام و حجاز کے کبار محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ائمہ و محدثین نے ان سے روایت کی ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام عطا بن ابی رباح رحمہم اللہ
جیسے اہل علم نے ان سے روایت لی ہے۔ ابن دینار، ابن عیینہ، امام اوزاعی، ابن جریج جیسے حضرات ان کے شاگرد ہیں۔ فیض الباری اور تحفۃ الاحوذی کے مؤلفین کا نام تحریر کیجیے۔ فیض الباری صحیح بخاری کی شرح ہے، ان کے مصنف ہیں مولانا انور شاہ کشمیری۔ تحفۃ الاحوذی یہ سنن ترمذی کی شرح ہے اور اس کے مصنف ہیں عبد الرحمن مبارک پوری۔ ابن حجر عسقلانی کی اصول حدیث پر لکھی گئی کتاب کا نام تحریر کیجیے، الاصابہ فی تمیز الصحابہ۔ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری۔ اسماء الرجال پر تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب، آپ کی علوم حدیث پر تصانیف ہیں۔ حدیث موقوف کی تعریف کیجیے، وقف سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی روکا ہوا۔ اصطلاح میں وہ حدیث ہے جو صحابی کی طرف منسوب ہو۔ حفاظت حدیث اور عظمت حدیث کے مصنفین کے نام لکھیے۔ حفاظت حدیث کے مصنف ہیں ڈاکٹر خالد علوی۔ عظمت حدیث کے مصنف ہیں مولانا عبد الغفار حسن۔ کون سی تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جب وہ کسی شخص میں ہوں تو وہ ایمان کی حلاوت پائے گا؟ یہ سوال گزر چکا۔ اللؤلؤ والمرجان کے تعارف پر چند سطریں تحریر کیجیے، یہ سوال بھی گزر چکا ہے۔ صحیفہ صادقہ کے تعارف پر چند جملے درج کیجیے۔ صحیفہ صادقہ یہ مجموعہ احادیث حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کا مرتب کرتا ہے۔ ان کی تحریر اچھی تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تحریر کیے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بھی سنتا تھا اسے تحریر کر لیتا تھا تاکہ وہ محفوظ ہو جائے۔ قریش کے چند لوگوں نے مجھے منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بحالت غصہ ہوتے ہیں اور کبھی خوش ہوتے ہیں، تم ان کی ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ بظاہر بات معقول تھی، اس لیے میں نے کتاب چھوڑ دی۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم لکھو، میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ فتح الباری اور بلوغ المرام کے مؤلفین کے نام تحریر کیجیے۔ فتح الباری اور بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام یہ دونوں کتابیں علامہ ابن حجر عسقلانی کی لکھی ہوئی ہیں۔ کسی ایک تابعی کی خدمت حدیث پر مختصر نوٹ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، علم حدیث میں ان کا ایک مرتبہ اور مقام ہے۔ آپ کو امام حدیث کا لقب دیا گیا۔ حدیث کی جتنی متداول کتابیں ہیں ان کی روایات ان میں کثرت سے موجود ہیں۔ ان سے جو روایات مروی ہیں ان کی تعداد 20-21 ہزار بتائی جاتی ہے۔ ابن معین جو مشہور حافظ حدیث اور امام جرح و تعدیل ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو روایتیں کی ہیں ان کی تعداد 20-21 ہزار ہے۔ یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، اس کا اردو ترجمہ کیجیے، آسانی پیدا کرو، مشکل میں نہ ڈالو، وبشروا خوشخبری دو، ولا تنفروا متنفر نہ کرو۔ علامہ خطیب بغدادی کے اصول حدیث پر کتاب کا نام لکھیے، الکفایہ۔ علامہ خطیب بغدادی کی اصول حدیث پر کتاب ہے۔ حدیث مرسل کی تعریف کیجیے۔ مرسل وہ حدیث ہے جس کی سند تابعی تک ہو، یعنی وہ روایت جس میں تابعی صحابی کا نام ذکر کیے بغیر حدیث کو بیان کرے۔ بستان المحدثین کے مصنف کا نام لکھیے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی تصنیف ہے۔ متفق علیہ کی اس روایت کو کہتے ہیں وہ روایت جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہو۔ ریاض الصالحین کے مصنف کا نام لکھیے، محی الدین یحییٰ بن شرف۔ گولڈ، زہر اور جوز شاخت کی وجہ شہرت کیا ہے؟ یہ دونوں مشہور مستشرق گزرے ہیں جنہوں نے علم حدیث پر کام کیا ہے۔ صحیفہ حمام بن منبہ کا تعارف 3 سطروں میں لکھیے، یہ سوال گزر چکا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جمع حدیث کا کس کو حکم دیا؟ ابن شہاب زہری۔ عمدۃ القاری اور ارشاد الساری کے مؤلفین کے نام تحریر کیجیے۔ عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی کی تصنیف ہے اور ارشاد الساری احمد بن محمد
قسطلانی کی تصنیف ہے اور یہ دونوں کتب صحیح بخاری کی شرح ہیں۔ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ حدیث کا اردو ترجمہ کیجیے۔ جس کو روزی کا کشادہ ہونا اور عمر کا زیادہ ہونا اچھا لگے تو وہ اپنی رشتہ داری کو ملائے، یعنی قطع تعلقی نہ کرے۔ علم اصول حدیث کی اصطلاحی تعریف نقل کیجیے۔ ایسے قواعد کا علم جس کے ذریعے سند اور متن کے احوال معلوم ہو، جن سے حدیث کے مقبول اور مردود ہونے کا فیصلہ ہو سکے۔ حدیث موقوف کی اصطلاحی تعریف کیجیے۔ وہ حدیث جس کی سند کے اختتام کسی صحابی پر ہو حدیث موقوف کہلاتی ہے۔ بے ملامسہ کا مفہوم بیان کیجیے۔ بے ملامسہ اس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ کپڑے یا کسی چیز کو مشتری ہاتھ لگا دے تو سودا طے پا گیا، یہ ناجائز ہے۔ حدیث کا ترجمہ کیجیے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ سنت کی آئینی حیثیت اور تاریخ تدوین حدیث کے مصنفین کا نام لکھیے۔ سنت کی آئینی حیثیت کے مصنف ہیں مولانا ابوالعلا مودودی۔ تاریخ تدوین حدیث کے مصنف ہیں مولانا مناظر احسن گیلانی۔ کسی ایک مستشرق کے تعارف پر چند جملے تحریر کیجیے۔ گولڈ زیہر ایک جرمن یہودی مستشرق جو 22 جون 1850 کو پیدا ہوا اور 13 نومبر 1921 کو وفات پائی۔ اس نے اسلام پر انتہائی واقعی کام کیا جس نے بعد میں آنے والے مستشرقین کے لیے راہ ہموار کی۔ گولڈ زیہر پیدا ہنگری میں ہوا لیکن بعد میں جرمنی چلا گیا اور جرمن ہی کہلایا۔ امام بخاری کا اصل نام ماسن وفات درج کریں۔ امام بخاری کا اصل نام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ اور آپ کی وفات 256 ہجری ہے۔ حدیث پر کام کرنے والے دو مستشرقین کے نام لکھیے۔ گولڈ زیہر۔ شاخ اصول حدیث پر کوئی دو کتب مؤلفین تحریر کیجیے۔ الکفایہ فی علوم الروایہ علامہ خطیب بغدادی، المحدث الفاصل رام ہرمزی۔ حدیث صحیح لذاتہ کی اصطلاحی تعریف کیجیے۔ حدیث کی اقسام میں یہ سب سے اعلیٰ حدیث صحیح لذاتہ ہے جس کے تمام راوی عادل یعنی جھوٹ اور منہیات شریعہ سے بچے ہوئے ہوں اور تام الضبط کامل الضبط یعنی قوی یادداشت والے ہوں۔ یہ ضبط صرف زبانی یادداشت سے بھی ہوتا ہے اور کبھی کتاب کی مدد سے بھی ہوتا ہے۔ پہلے ضبط کو ضبط صدر اور دوسرے کو ضبط کتاب کہتے ہیں، اور اسی طرح تیسری شرط سند میں اتصال ہو کہ ہر راوی دوسرے راوی سے ملا ہوا ہو اور اس حدیث کے خلاف کسی لفظ میں کوئی اور راوی مخالفت کرنے والا نہ ہو۔ کون سی دو چیزیں میت سے واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز ساتھ جاتی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ دو تو لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کی دولت لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ ترجمہ کیجیے۔ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ اور نہ ٹوہ لگاؤ، نہ جاسوسی کرو، نہ دھوکے سے خرید و فروخت میں بولی بڑھاؤ، نہ ایک دوسرے پر حسد کرو، نہ ایک دوسرے سے دل میں کینہ رکھو اور نہ ایک دوسرے سے قطع تعلقی رکھو، اور اللہ کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ۔ تحفۃ الاحوذی اور اللؤلؤ والمرجان کے مؤلفین کے نام لکھیے۔ تحفۃ الاحوذی مولانا عبد الرحمن مبارک پوری کی سنن ترمذی کی شرح ہے۔ اللؤلؤ والمرجان اس کے مصنف ہیں علامہ فواد عبد الباقی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔